بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈسکوری آف اسلام کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا واقعہ۔ طوفان باد و باران سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں جگہ جگہ درزیں اور شگاف پڑ گئے تھے۔ جب بھی بارش کی وجہ سے سیلاب آتا تو ان درزوں اور شگافوں میں مزید اضافہ کر دیتا۔ گزشتہ 35 سالوں سے یہی صورتحال چلی آ رہی تھی۔ کئی بار اہل قریش نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر و مرمت کا ارادہ کیا، لیکن حوصلہ نہیں بڑھتا تھا کہ رب کعبہ اس اقدام سے ناراض نہ ہو جائے اور انہیں کوئی سزا نہ دے۔ تاہم ٹوٹی ہوئی دیواروں کو دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا، لیکن جرأت نہیں ہوتی تھی۔ حسن اتفاق یوں ہوا کہ ایک روز انہیں پتہ چلا یا قوم نامی رومی تاجر، جس کی کشتی جدہ میں طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، وہ فن تعمیر میں ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ چند اشخاص، جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، اس کے پاس گئے اور اسے تعمیر کعبہ شریف پر آمادہ کر لیا۔ اب اگلا مرحلہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرانا تھا، جس کے لیے کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ ہر کوئی خوف زدہ تھا، کیونکہ کعبہ کی دیواریں گرانا رب کعبہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ بالآخر یہاں بھی ولید بن مغیرہ نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا اور رکن یمنی کے ایک حصے کو منجمد کر دیا۔ تب تک شام ہو چکی تھی، چنانچہ کام وہیں پر روک دیا گیا اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ آج رات اگر ولید بن مغیرہ زندہ گزر آیا تو پھر ہم بھی اس کار خیر میں شرکت کریں گے۔ صبح ہوئی تو ولید کے گھر کے باہر لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو اس کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے۔ جب لوگوں نے ولید بن مغیرہ کو صحیح سلامت گھر سے نکلتے دیکھا تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور پھر ہر قبیلے کے متعین افراد نے بڑے جذبے اور شوق سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ انہی قبائل میں بنی عبد الدار اور بنی عددی بھی تھے، جو کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے تھے۔ جب خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبائل نے یہ عہد کیا اور کہا، ہم کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب نہیں کرنے دیں گے۔ بنی عبد الدار نے صرف زبانی عہد پر ہی قناعت نہ کی، بلکہ وہ خون سے بھرا ہوا ایک برتن لے آئے اور اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے عہد کی توثیق کی۔ بس اسی وجہ سے بنی عبد الدار کا لقب خون چاٹنے والا پڑ گیا۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ طول پکڑ گیا اور نوبت قتل و غارت گری تک جا پہنچی تو ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اس شخص کو ثالث تسلیم کرو جو صفا کے دروازے سے سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو۔ چنانچہ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور اگلی صبح لوگ صفا والے دروازے کی طرف نگاہ لگائے آنے والے شخص کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں نے جو ہی وہاں سے آنے والے پہلے شخص کو دیکھا تو پکارنے لگے، ارے یہ تو امین ہے، یہ صادق ہے، ہم اسے برزہ اور رغبت اپنا ثالثی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صادق اور امین کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ واقعہ بعثت سے 5 سال قبل کا ہے، جس وقت یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور معاملہ فہمی کی بدولت خوش اسلوبی سے طے پایا تھا۔ تقریباً اسی وقت یا انہی دنوں بنو عددی کے ایک گھرانے میں زینب زوج عمر بن خطاب نے ایک بچی کو جنم دیا، جس نے 22 سال بعد ایسا اعزاز پایا کہ قیامت تک آنے والے مومنوں کی گردنیں ان کے حضور ادب اور احترام سے جھکی رہیں گی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ نبی آخری الزماں کی زوجہ اطہر اور ام المومنین ہوں گی۔ آپ کے والد محترم خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جن کے والدین کو بھی صحابی ہونے کا درجہ ملا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خاندان سے جا ملتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 10 سال تھی جب آپ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ جس گھر میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تھی، اس نے ان کی طبیعت اور مزاج کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لہذا بے لوث اور بے خوفی ان کی طبیعت کا جز تھی۔ جرأت اور بے باکی ایک ایک انداز سے نمایاں تھی۔ صاف گوئی اور یکا رنگی طبیعت کا خاصہ تھا، چاپلوسی وغیرہ سے دور دور تک واسطہ نہ تھا۔
علاوہ ازیں مزاج میں قدر تیزی بھی تھی۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس منزل میں قدم رکھ چکی کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے تو آپ کے والدین نے صحابی رسول حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذیفہ کا اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیا۔ پس دونوں کی شادی کر دی گئی اور دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ کچھ وقت گزرا کہ نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا حکم آن پہنچا۔ جانثاران رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی یا گروہی شکل میں مدینہ کو ہجرت کرنے لگے، لیکن یہ ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ کفار مشرکین ہر ہجرت کرنے والے کو آڑے ہاتھوں لے لیتے تھے۔ جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے سامان باندھا تو آپ کے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے میں تلوار حمائل کی، پہلو میں نیزہ باندھا، پشت پر ترکش لگایا، ہاتھ میں کمان لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے۔ وہاں کفار قریش مختلف گروہوں میں موجود تھے۔ آپ نے جاتے ہی 7 بار طواف کیا اور پھر مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر گرجدار آواز میں حلقہ کفار کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے چہرے مسخ ہوں، تمہاری ناک خاک آلود ہو۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو روتا چھوڑے، اپنی بیوی کو بیوہ بنائے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے دے، وہ حرم کے باہر مجھ سے جنگ کے لیے آ جائے۔ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، اگر کسی میں دم خم ہو تو روک کر دکھا دے۔ پھر آپ نے اپنے گرد و پیش نگاہ دوڑائی کہ دیکھوں کون ہے جو عمر کو روکے، مگر کفار قریش میں سے کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ عمر کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھتا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر اپنی زوجہ سمیت 20 افراد کو لے کر مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ یوں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ جا کر آباد ہوئیں، مگر آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ یہ شراکت زیادہ دیر تک نہ رہ سکی، کیونکہ آپ کے سابقہ شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذیفہ غزوہ بدر کے ان مردان جنت میں سے تھے جنہوں نے پیغمبر آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، دشمنوں سے لڑے اور خوب لڑے، حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر آ گرے۔ اسی حالت میں انہیں مدینہ شریف لایا گیا جہاں وہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہو گئیں۔ اسی وقت آپ کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے لگی۔ آپ کی تمنا تھی کہ جلد سے جلد اپنی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے اور اس کو کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی مل جائے۔ یہی خیال دل میں لیے آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان کا خیال آتے ہی حضرت عمر کو اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل گیا ہو، آپ کے دل اور دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آپ اٹھے اور حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتائیں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، ایک غرض آپ کے پاس لے آئیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، بتائیں کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، آپ تو جانتے ہیں میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، مجھے چند دن دو تاکہ میں سوچ لوں۔ حضرت عمر آپ کا یہ جواب سن کر واپس لوٹے اور پھر چند دن بعد دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کو یقین تھا کہ حضرت عثمان میری درخواست پر مثبت جواب ہی دیں گے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان سے ملنے کے بعد مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حضرت عثمان نے جواب دیا، میرا فی الحال نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقع کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے طبیعت میں ملال پیدا ہوا، لیکن آپ خاموشی سے اٹھے اور واپس لوٹ گئے۔ اب تو جناب عمر بن خطاب کو جو امید تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اب آپ کو پہلے سے بھی زیادہ بیٹے کی فکر ستانے لگی اور آپ سوچوں کے بھنور میں اترتے ہی چلے گئے۔ انہی سوچوں میں آپ کو ایک اور روشنی کی کرن نظر آئی اور آپ کے ذہن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گردش کرنے لگا۔ آپ اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب سے پوچھا، اے عمر، کس کام سے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، ایک کام سے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے اپنے عقد میں لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی، لیکن خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اٹھے اور واپس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دینی بھائی اور دوست تھے، لیکن ان کی اس طرح خاموشی نے آپ کو سخت تعجب میں مبتلا کر دیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابو بکر آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ تمام راستے آپ یہی سوچتے جا رہے تھے کہ اب کون ہے جس کے میں اپنی بیٹی کی بات کروں۔ آپ کو کیا معلوم تھا کہ آپ کی بیٹی سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ فرما رکھا ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ابو بکر سے بات کی تو انہوں نے بھی چپ سادھ لی۔ حفصہ کی شادی کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پریشان دیکھا تو فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، تم اپنی بیٹی حفصہ کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ آپ نے فوراً حامی بھر لی اور یوں سیدہ حفصہ بغوز 400 درہم حق مہر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر ام المومنین کے درجے پر فائز ہو گئیں۔ یہ نکاح شعبان 3 ہجری میں ہوا اور اس وقت حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 سال تھی۔ بعض کے نزدیک یہ نکاح شعبان 4 ہجری میں ہوا تھا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس وقت حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں موجود تھیں، اور ہر زوجہ کے لیے الگ الگ رہائش گاہ مہیا کی گئی تھی جو کہ ایک حجرہ تھا۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو حجرہ تیار ہوا اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ دروازے پر کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا اور آپ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی شریف کے شرق کی جانب تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمایا، اے عمر، جب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا تو عثمان کے انکار اور میری سکوت پر یقیناً آپ کو بہت دکھ پہنچا ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن مجھے عثمان کے انکار پر اتنا دکھ نہیں پہنچا تھا جتنا آپ کی خاموشی نے مجھے دکھ پہنچایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر جب آپ کو میں ایسا کرنے کی حقیقت معلوم ہوگی تو پھر آپ کو ہم دونوں سے کوئی شکایت نہ رہے گی۔ آپ نے فرمایا، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمارے سامنے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمارے سامنے کیا تھا، اور ہم دونوں حضور کا راز فاش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح قصد نہ ہوتا تو میں ان کے لیے آمادہ تھا۔ دوستو، دور جاہلیت کے عرب معاشرے نے مردوں اور عورتوں میں جن رویوں کو جنم دیا تھا ان کی تبدیلی کے لیے یقیناً وقت درکار تھا، اور قدم قدم پر پیغمبر آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت تھی۔ اور جہاں تک امہات المومنین کی بات ہے تو خصوصاً عورتوں کے مسائل کے حوالے سے ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بھی خصوصی توجہ فرماتے۔ اسلام نے عورتوں کو جو درجہ دیا، ان کے متعلق قرآن مقدس میں جو آیات نازل ہوئی ان کی قدر و منزلت بھی معلوم ہونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حقوق و تحفظ کی خاطر بے شمار اصلاحاتیں کیں اور حسن سلوک کا ایک ایسا مثالی معیار قائم کیا کہ جس کے نتیجے میں بعض روایت کے مطابق ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن میں وہ اپنی ضروریات اور اپنے مطالبات پوری بے باکی اور بے تکلفی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کرتی تھیں۔
ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس گھرانے سے تعلق تھا اس کی بے باکی اور بے لوثی کے اثرات آپ کے مزاج میں بھی نمایاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مزاج میں قدر تیزی اور بعض اوقات تلخی بھی دیکھنے کو ملی۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔